हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड जिसमें इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिशों के बारे में बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। इसके लिए हमारे देखने वालों ने कई बार मुझसे रिक्वेस्ट की है। काफ़ी रिसर्च के साथ आज का ये एपिसोड तैयार किया गया है। गाज़ा पर इजरायली बमबारी में तकरीबन 23,000 लोगों के कत्ल किए जाने के बावजूद सऊदी अरब ने इजराइल के साथ नॉर्मल ताल्लुकात कायम करने वाले समझौते में दिलचस्पी दिखाई है। अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर के सऊदी अरब समेत इलाके के अहम मुल्कों के दौरे के वक्त ये बात एक बार फिर से कही गई है। ये सब ऐसे में हो रहा है जबकि ईरान और हिजबुल्लाह का कहना है कि मुस्लिम और अरब मुल्कों को इजराइल के साथ अपने डिप्लोमेटिक और तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर देने चाहिए। आज के इस खास एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि अब सऊदी अरब ने इस सिलसिले में क्या बयान दिया है। जंग शुरू होने से पहले सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान बातचीत किस हद तक पहुंच चुकी थी। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर बड़ा हमला इसीलिए किया था ताकि सऊदी अरब और इजराइल के दरमियान होने वाले मुमकिन समझौते को रोका जा सके। हालिया जंग शुरू होने के बाद ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा है कि इसके बाद इजराइल और सऊदी अरब के बीच ताल्लुकात नॉर्मल करने का समझौता नहीं हो सकेगा। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। सऊदी अरब के ब्रिटेन में एम्बेसडर प्रिंस खालिद बिन बंदर ने कहा है कि गाज़ा में हमास के खिलाफ जंग ख़त्म होने के बाद सऊदी अरब अब भी इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करने के समझौते को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी रखता है। प्रिंस खालिद बिन बंदर ने बीबीसी को इंटरव्यू के दौरान बताया कि रियाद अब भी यहूदी मुल्क यानी इजराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने के लिए खुला है जब तक कि ये दो मुल्क बनाने वाले हल का हिस्सा है। प्रिंस बंदर ने कहा कि यकीनी तौर से इसमें दिलचस्पी है। 1982 और उससे पहले से ही सऊदी अरब की इसमें दिलचस्पी है। हम लंबी मुद्दत से इस पर हैं और लंबी मुद्दत से इजराइल को तस्लीम करने के ख्वाहिशमंद हैं। ये हकीकत है जिसके साथ हमें रहना होगा, लेकिन हम फ़िलिस्तीनी स्टेट के बिना इजराइल के साथ नहीं रह सकते। प्रिंस बंदर ने आगे कहा कि 7 अक्टूबर से पहले बातचीत काफ़ी मुद्दत से जारी थी। जो बातचीत हुई उसकी तफसील में जाने के लिए मैं आज़ाद नहीं हूँ, लेकिन ये करीब था, कोई सवाल ही नहीं था, यानी कोई रुकावट नहीं थी। आपको इस बयान में बहुत कुछ अहम एक नुक्ता ज़रूर नज़र आया होगा कि एम्बेसडर लेवल का आदमी ये कह रहा है कि मैं तफसील नहीं बता सकता, मुझे इसका इख्तियार नहीं है। यानी मोहम्मद बिन सलमान की हुकूमत अपने एम्बेसडर को भी वो तफसील बताने से पीछे रख रही है, रोक रही है। प्रिंस बंदर ने कहा कि सऊदी अरब के लिए आखिरी नतीजे पर पहुंचने में यकीनी तौर से एक आज़ाद फ़िलिस्तीन स्टेट से कम कुछ भी शामिल नहीं है, जबकि हम अब भी आगे बढ़ते हुए 7 अक्टूबर के बाद भी ताल्लुकात नॉर्मल करने में यकीन रखते हैं। ये फ़िलिस्तीनी लोगों की कीमत पर नहीं हो सकेगा। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक माना जाता है कि 7 अक्टूबर के हमास हमले से ठीक पहले इजराइल और सऊदी अरब एक तारीखी समझौते पर दस्तखत करने के करीब थे। 7 अक्टूबर को हमास के हजारों मेंबर्स ने बॉर्डर पार से हमला किया और इजराइल में तकरीबन 1200 लोगों को कत्ल कर दिया और तकरीबन 240 लोगों को कैदी बना लिया। ये पूछे जाने पर कि क्या हमास आने वाले वक्त में फ़िलिस्तीन सरकार का हिस्सा हो सकता है, प्रिंस बंदर ने बात टालते हुए कहा कि अगर आप पुरुम्मीद हैं तो बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहती है, लेकिन जब कोई टकराव होता है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दोनों फरीकों ने क्या किया है, और जब दोनों फरीक हार जाते हैं तो समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, और अगर कोई समझौता नहीं होता तो कोई हल नहीं है। उन्होंने बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल नज़रिए की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि लंबी मुद्दत से टकराव रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जंग के बाद गाज़ा में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी को एक रोल अदा करना चाहिए। इस तजवीज़ को इजरायली सरकार ने पहले ही खारिज कर दिया है, लेकिन गाज़ा के हालात नॉर्मल करने के लिए तकरीबन यकीनी तौर से इसमें इंटरनेशनल हिस्सेदारी की ज़रूरत होगी और बिना किसी सवाल के
آپ اسے اسرائیلیوں کے ذریعے تسلیم کیے بنا نہیں کر سکتے، اس لیے اس میں بڑی رکاوٹ اسرائیل ہے، باقی سبھی نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ایمبیسیڈر نے وہی بات کہی جو امریکہ شروع سے جنگ شروع ہونے کے بعد سے کہہ رہا ہے کہ غزہ میں حماس کی حکومت نہیں ہونی چاہیے، فلسطینی اتھارٹی کی حکومت ہونی چاہیے۔ آپ کو میں یاد دلا دوں کہ امریکہ نے مصر سے بھی کہا تھا، امریکہ کے CIA کے ڈائریکٹر جنرل ولیم برنز نے بھی کہا تھا کہ وہ غزہ پر حکومت کریں، لیکن مصر نے اس سے انکار کر دیا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ حماس کو غزہ سے باہر نکالنے والے کسی بھی کام میں ہم شریک نہیں ہوں گے۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مصر میں اخوان المسلمین یعنی مسلم بردرہڈ ہے، جس کا نظریاتی طور پر حماس سے گہرا تعلق ہے۔ سعودی عرب کے برٹین میں ایمبیسیڈر پرنس بندر کا بیان امریکی فارن منسٹر اینٹونی بلنکن کے سعودی عرب کے شہر الاولا میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے حالیہ ملاقات کے ٹھیک ایک دن بعد آیا ہے، جہاں دونوں لیڈرز کی طرف سے اشارہ دیا گیا تھا کہ تعلقات کے نارمل کیے جانے کے سمجھوتے پر بات چیت اب بھی ممکن ہے۔ بلنکن نے سعودی عرب کا دورہ ختم کرتے ہوئے منڈے کو میڈیا سے کہا تھا کہ اسے آگے بڑھانے میں علاقے کی صاف دلچسپی ہے، لیکن اس کے لیے غزہ میں جنگ کو ختم کرنا ہوگا اور اس سے پہلے اسرائیل کے سامنے صاف طور سے فلسطینی اسٹیٹ کے لیے ایک پریکٹیکل روڈ میپ کی بھی ضرورت ہوگی۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA نے بتایا ہے کہ سعودی کراؤن پرنس نے غزہ میں جنگ کو روکنے اور امن کا راستہ بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کراؤن پرنس نے اسٹیبلٹی بحال کرنے اور فلسطینی لوگوں کو ان کے قانونی حقوق یقینی بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کل ٹیوزڈے کو ایک ہیبرو میڈیا رپورٹ کے مطابق امریکہ سعودی عرب کے ذریعے 20 سال پہلے 2002 میں پیش کی گئی عرب امن پہل کو آگے بڑھا رہا ہے، جسے غزہ میں حماس کے خلاف جنگ کو ختم کرنے کے ممکنہ ڈھانچے کے طور پر پروپوز کیا گیا تھا۔ اسی درمیان اسرائیل کے چینل 12 نے بنا سورس بتائے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جو بائیڈن سرکار اب اسرائیل کے ساتھ اس پہل پر بات کر رہی ہے، یہ ترک دیتے ہوئے کہ ایسا سمجھوتا امریکہ، اسرائیل اور باقی علاقے کے فائدے میں ہوگا۔ 2002 میں سعودی عرب کے ذریعے پیش کیے گئے امن فارمولے کے تحت فلسطینیوں کے ساتھ ٹکراؤ کو حل کرنے کے لیے دو ملک بنانے کے بعد اسرائیل کو پوری عرب دنیا کے ساتھ تعلقات نارمل کرنے کا موقع فراہم ہوگا۔ اینٹونی بلنکن اس وقت مڈل ایسٹ کے دورے کے اپنے تیسرے مرحلے میں اسرائیل میں ہیں، جس کا مقصد ان کے مطابق علاقے میں بڑی جنگ کو روکنا ہے، کیونکہ اسرائیل کے نارتھ کے بارڈر پر حزب اللہ کے ساتھ لڑائی تیز ہو گئی ہے۔ امریکی فارن منسٹری کے مطابق پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو کے ساتھ ملاقات کے دوران اینٹونی بلنکن نے آگے شہریوں کے مارے جانے سے بچنے اور غزہ میں شہری بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر یہ بتانا ضروری ہے کہ حالیہ جنگ شروع ہونے سے محض 17 دن پہلے 20 ستمبر 2023 کو سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے امریکی فاکس نیوز چینل کو ایک انٹرویو میں اسرائیل کے سلسلے میں سعودی پالیسی سمیت کئی اہم معاملات پر بات کی تھی۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں یعنی سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ تعلقات نارمل کرنے کے امکان ہر دن نزدیک آ رہے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ فلسطینیوں کے حقوق کی گارنٹی دی جانی چاہیے۔ غزہ جنگ کے سلسلے میں 25 اکتوبر کو وائٹ ہاؤس کے ساتھ اپنی بات چیت کے دوران کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے پریزیڈنٹ جو بائیڈن سے فلسطینی لوگوں کو ان کے قانونی حقوق حاصل کرنے کے لیے اسرائیل فلسطین امن کا راستہ بحال کرنے کا مقصد حاصل کرنے کی ضرورت کی اہمیت جتائی تھی۔ ادھر حال ہی میں 22 دسمبر کو واشنگٹن میں موجود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے متعلق اسکالر اور گرینڈ ویلی یونیورسٹی میں سوشل سائنس کے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ ایف الرب نے ایک آرٹیکل میں اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ ممکنہ سمجھوتے کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا تھا کہ اسرائیل کے لیے سعودی عرب سے تعلقات نارمل کرنے کا مقصد الگ الگ عرب ملکوں کے ساتھ آپسی بات چیت میں رکاوٹ کو ختم کرنا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ دو طرفہ سمجھوتے کی تلاش میں اسرائیل یہ یقینی بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی تیسرا فریق یعنی فلسطینی کسی بھی ممکنہ سمجھوتے میں شامل نہیں ہوں گے۔ الرب کے مطابق فلسطین معاملے پر اسرائیلی سعودی عرب کو کچھ زبانی وعدے دے سکتے ہیں،
ممکنہ طور پر مشکل زبان کا استعمال کر کے جس سے اسرائیل کی خواہشات کی حفاظت کی جا سکے۔ حالانکہ سعودی ایسی حالت دیکھنا چاہتے ہیں جس میں فلسطینی اسرائیل کے قانونی وعدوں پر رضامندی دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ سعودی عرب اسرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ مستقبل میں تناؤ کے درمیان پھر سے قدم واپس لینے سے بچ سکے۔ ڈاکٹر عبداللہ ایف الرب کا آگے کہنا ہے کہ اس درمیان MBS اسرائیل کے بجائے امریکہ کے ساتھ سمجھوتے سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی فراق میں ہیں، کیونکہ اسرائیل کے پاس میز پر لانے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے۔ اس لیے سعودی لیڈر واشنگٹن پر دھیان فوکس کر رہے ہیں اور امریکہ سے ایڈوانس ہتھیاروں اور ملٹری ٹیکنالوجی سمیت سیکیورٹی گارنٹی کی مانگ کر رہے ہیں، جس کا سعودی عرب نے آج تک کبھی مزہ نہیں لیا ہے۔ بے شک اسرائیل کے ساتھ بات چیت میں سعودی عرب کی حصہ داری یہ یقین نہیں دیتی ہے کہ کسی آخری سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے، لیکن یہ دھیان دینے کے قابل ہے کہ غزہ میں جنگ شروع ہونے سے پہلے MBS بائیڈن حکومت کو کامیابی کے ساتھ اس سمت میں لے جا رہے تھے جو ان کے ایجنڈے کو بڑھاوا دے سکے۔ خاص طور سے وائٹ ہاؤس کے مڈل ایسٹ کے کوارڈینیٹر بریٹ میک گرک کاروبار اور سیکیورٹی سمجھوتوں کے لیے مہینوں سے کام کر رہے ہیں جو سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم کرنے میں مددگار ہوں گے۔ ڈاکٹر عبداللہ ایف الرب نے آگے کہا ہے کہ غزہ میں تازہ جنگ نے مڈل ایسٹ میں سیاسی کھیل کو بگاڑ دیا ہے اور مشکل بنا دیا ہے۔ 7 اکتوبر کے بعد سے اکثر تھنک ٹینک بریفنگ اور میڈیا رپورٹوں نے حماس کے ذریعے جنگ شروع کرنے کی خاص وجہ کے طور پر سعودی عرب اور اسرائیل کے بیچ ممکنہ سمجھوتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ کے میتھیو لیوٹ کے مطابق حماس کی لیڈرشپ کو اسرائیل کے خلاف حملے کے لیے تیار کرنے کی خاص وجہ خاص طور سے سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے ڈپلومیٹک کوششوں میں رکاوٹ ڈالنا تھا۔ حماس کو یقین تھا کہ اس طرح کا نارملائزیشن سمجھوتا فلسطینی معاملے کو زیادہ تر عرب اور مسلم ملکوں کے ایجنڈے کی ترجیح سے ہٹا دے گا۔ اس کے علاوہ اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ نارمل تعلقات کرنے والا سمجھوتا ایران، حماس اور حزب اللہ سمیت اس کے دوستوں کے خلاف ایک اثردار علاقائی کوalition کو مضبوط کر سکتا تھا۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ حال ہی میں 8 دسمبر کو امریکہ کی فارن منسٹری کے خاص نمائندے کرٹ کیمپبیل نے کہا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل تعلقات نارمل کرنے کے پروسیس کو 7 اکتوبر کو شروع ہوئی جنگ کے باوجود پھر سے شروع کرنے کے لیے خواہش مند ہیں۔ کیمپبیل نے سینٹ کی فورن افیئرز کمیٹی کے سامنے سنوائی میں کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک ہوئی کچھ بات چیت سے ہم محتاط طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں، جو اشارہ دیتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے بیچ اب بھی اس پروسیس کو پھر سے شروع کرنے اور اسے جاری رکھنے کی خواہش ہے۔ کیمپبیل نے آگے کہا تھا کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس وقت ان میں سے کچھ بات چیت خاموش ہیں اور مشکل ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ کا آخری مقصد علاقے میں اسرائیل کو ڈپلومیٹک طور سے مضبوط کرنا ہوگا۔ حالیہ جنگ شروع ہونے کے تقریباً 3 ہفتے گزرنے کے بعد 24 ستمبر کو ایران کے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی نے کہا تھا کہ اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے سمجھوتے ناکام ہو جائیں گے۔ انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن CNN کے ساتھ انٹرویو میں کہا تھا کہ سعودی عرب سمیت کھاڑی کے عرب ملکوں کے ساتھ اسرائیلی تعلقات کو نارمل کرنے کی امریکی کوششوں کو کوئی کامیابی نہیں ملے گی۔ اس سے پہلے ایران کے لیڈر آیت اللہ خامنائی اور حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ نے کہا تھا کہ سبھی مسلم اور عرب ملکوں کو چاہیے کہ اسرائیل سے ڈپلومیٹک اور تجارتی تعلقات پر روک لگا دیں اور اسرائیل کے خلاف پابندیاں لگا دیں۔ آپ کو یاد دلا دوں کہ نومبر 2020 میں اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا تھا اور نیوم شہر میں کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے دوران امریکہ کے فارن منسٹر مائک پومپیو بھی موجود تھے۔ یہ خبر اسرائیلی میڈیا نے بریک کی تھی۔ نیتن یاہو کی کیبنٹ اور لیکوڈ پارٹی کے ایک ممبر نے ان رپورٹوں کو کنفرم کیا تھا اور اسے غیر معمولی کامیابی بتایا تھا۔ حالانکہ سعودی عرب کے فارن منسٹر پرنس فیصل بن فرحان نے ایسی کسی خفیہ ملاقات سے انکار کیا تھا۔
इन सभी तफसीलात के सामने आने पर नतीजे के तौर पर कहा जा सकता है कि सऊदी अरब के हुक्मरानों के लिए अब दोहरा चेहरा बाकी रखना मुश्किल हो गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल सऊदी अरब को अपना एजेंट होते हुए भी मुसलमानों के लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, जबकि अमेरिका दूसरी तरफ इजराइल को मजबूत करने के लिए सऊदी अरब और इजराइल के ताल्लुकात भी नॉर्मल करना चाहता है। लेकिन दुनिया भर में न सिर्फ मुसलमान बल्कि सभी इंसाफ पसंद लोग इजराइल को जालिम और फिलिस्तीनियों को मजलूम समझते हैं। अरब मुल्कों की अवाम ने भी जंग शुरू होने के बाद तमाम पाबंदियों के बावजूद इजराइल के प्रोडक्ट्स का बड़े पैमाने पर बायकॉट करके ये बता दिया है कि वो फिलिस्तीन के मामले पर अपनी सरकारों के साथ नहीं हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सऊदी अरब की हुकूमत अपनी आवाम को नज़रअंदाज करके इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करेगी, और अगर सऊदी अरब ऐसा करता है तो क्या वो फिर भी मुसलमानों का लीडर बना रहेगा? इन सवालात का जवाब आने वाला वक्त ही दे सकेगा। आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये कोशिश कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।